دف کے نام پر جو آلات موسیقی کے مطابق محفلیں کی جاتی ہیں، اب وہ کون سا دف تھا اور اس دف کی کیا شرائط ہیں، وہ کتابوں میں اگر پڑھی جائے نا، بھئی دف کے ساتھ کلام پڑھنا جائز ہے، کون سا دف اور وہ دف بجانے والا کون ہو، اس کی شرائط کیا ہوں، اتنی کڑی شرائط ہے نا۔ اگر آپ بار شریعت میں دیکھیں، فتاوی زویہ میں دیکھیں، اگر ان دونوں کتابوں میں کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، عربی کی بڑی کتابوں میں دیکھ لو، فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے، شارحین نے دف والی حدیثوں کی جو شرح کی ہے اور اس کے مطابق شرعی اصولوں کے مطابق دف کے جائز ہونے کی جو شرائط بیان کی ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ان شرائط پر پورا اترے۔ اگر وہ میں شرائط تفصیل کے ساتھ بیان کروں نا، وہ شرائط تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو شاید ہی اس دور میں کوئی ایسا ثناء بچے گا جو ان تمام شرائط کی رعایت کرتا ہو۔ اور وہ بعض شرائط ایسی ہیں کہ جیسے ہی وہ شرائط سنیں گے نا، دف کے ساتھ نعت خوانی کرنے والے ہاتھ کھڑے کر دیں گے، بھئی ہم سے تو یہ نہیں ہوگا، پھر مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو دف کے ساتھ، میوزک کے ساتھ، آلات موسیقی کے ساتھ، ردھم کے ساتھ غیر شرعی طریقے سے نعت خوانی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔